بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو گمراہ فرقوں کے متعلق بیان کروں گی کہ گمراہ فرقے کون کون سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور ہمیں ان سے کس طریقے سے بچنا چاہیے اور ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ گمراہ فرقے کون سے ہیں۔ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ یہود 71 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف جو ہے وہ ایک ناجی، باقی سب ناری، اور نصارہ 72 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ناجی اور باقی سب ناری، اور میری امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جو ہوں گے وہ ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ناجی فرقہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت کے پیروکار۔ دوسری روایت میں فرمایا وہ جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ جسے سواد اعظم فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس ناجی اور نجات پانے والے فرقے کا نام ہوا اہل سنت و جماعت۔ جو ناجی ہے، نجات پانے والا جو فرقہ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ لہٰذا سواد اعظم اہل سنت و جماعت سے جو لوگ کٹ گئے، انہوں نے ایک نئی راہ اپنے دماغ میں جو ہے وہ رچا لی اور کسی کے ساتھ بغض و عداوت سے نکالی، وہ یقیناً انہی 72 فرقوں میں ہے جو فرمان نبی کے مطابق جہنمی ہیں۔ انہی کے متعلق ارشاد فرمایا یہ تمام جہان سے بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بد مذہب کی نہ نماز قبول کرے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ فرض، نہ نفل، اور بد مذہب اسلام سے یوں نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال۔ اب بیان کیا آپ کے سامنے کہ ناجی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ ناجی اہل سنت کا فرقہ ہے، اہل سنت و جماعت کا، جو صحابہ کرام کو مانتے ہیں اور جو اہل بیت کو مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے، یہ وہ فرقہ ہے۔ ایسوں ہی کے بارے میں نصیحت فرمائی کہ نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ پانی پیو، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ کن کے بارے میں فرمایا؟ تو جو دوسرے گمراہ فرقے ان کے بارے میں فرمایا۔ اور مسلم شریف میں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ۔ اپنوں کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ انہی کے ساتھ ملا جا رہا ہے، انہی کی باتوں پر یقین کیا جا رہا ہے اور اپنے دین کو خراب کیا جا رہا ہے، اپنے ایمان کو خراب کر کے ہم اپنی دنیا تو برباد کر ہی رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی ہم برباد کر رہے ہیں۔ اب یوٹیوب کھول کر دیکھ لیں، کئی آپ کو جو ہیں وہ علماء کرام ایسے ملیں گے جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور جبکہ ان کا جو منصب ہے، جو ان کا عہدہ ہے، جو ان کا کام ہے، جو ان کی کاوش جو چل رہی ہے، وہ صرف لوگوں کو جہنم کے راستے پر لے کر چل رہے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں مختلف خرافات کو ڈال کے اور ان کے ایمان کو ڈگمگا رہے ہیں۔ اب کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے ایمان پر قابو پائیں، مزید ہم خرافات میں نہ پڑیں اور ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلائے اللہ تعالیٰ۔ اب مسلمان ان گمراہ فرقوں میں بعض ایسے بھی فرقے ہیں جو ظاہراً لباس شریعت سے آراستہ ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ پر جو ہے وہ فریفتہ نظر آتے ہیں، وہ یوں لگتے ہیں جیسے ان سے بڑھ کر کوئی نمازی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی روزے دار نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی حج کے ارکان نہیں ادا کر سکتا، یہ اتنے نیک ہیں۔ بظاہر تو انہوں نے جو ہے وہ اسلامی شریعت کا لباس اوڑھا ہوا ہے، لیکن جو دل ہے ان کا وہ دراصل ایک کالا لباس پہن چکا ہے اور جس پر داغ دبے ہیں اور جس میں سے کوئی سفیدی نظر نہیں آتی۔ بات بات پر قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں اور بالکل ایسے ہی ہے۔ اب نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے،
کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جو بات بات پر قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور بہت سی باتوں میں دوسرے کلمہ گویوں سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جو ہے وہ ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے اور ممتاز نظر آتے ہیں، باقیوں سے مختلف نظر آتی ہیں۔ خبردار، ان کے قریب مت جائیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم وسیع سے انہیں جانا پہچانا، ہمارے لیے ان کی شناخت کو آسان کر دیا۔ فرما بخاری مسلم شریف کے حدیث میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک شخص ذوالخو جو تھا وہ نے کہا، یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے خرابی ہو، میں نہ عدل کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن مار دوں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں جو اس کی سلب سے پیدا ہوں گے، اس کی پشت سے پیدا ہوں گے۔ تم ان کی نمازوں اور روزوں کے سامنے اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، یعنی ان کی حقانیت کی برکات ان کے سینے اور دل و دماغ کو محروم رہے گی۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ اب قرآن تو پڑھتے نظر آ رہے ہیں کئی حضرات، نمازیں تو پڑھتے نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا ہے، جن کے دل میں محبت رسول نہ ہو، جن کے دل میں صحابہ کی محبت نہ ہو، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، وہ کبھی کسی روز اٹھ کر کبھی کس صحابہ کے بارے میں بکواسات کر رہے ہوں اور کبھی کس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے ہر وقت ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور ان سے بچتے رہنا چاہیے۔ غرض کہنا یہ ہے کہ ان گمراہ فرقوں میں سے بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے ہیں اور امت میں فتنوں کے دروازے کھول گئے ہیں۔ خود تو وہ چلے گئے، لیکن ان کے جو پیروکار ہیں وہ اس فتنے کو مزید لے کر چل رہے ہیں۔ کچھ ادھر برصغیر پاک و ہند میں موجود ہی نہیں، مگر آمد و رفت کے ذرائع کی آسانیوں نے ان کے لیے بہت سے ممالک کے دروازے کھول دیے ہیں، اگرچہ وہ باہر کے ممالک میں رہے، لیکن کیا ہے، آمد و رفت نے جو ہے ان کے لیے دروازے کھول دی۔ اسلام کے منکر مگر کلمہ اسلام پڑھ کر اقراری مسلمان بن کر ادھر ادھر جاتے اور ریشہ دوانیاں کرتے، انہی 72 فرقوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ لوگوں سے کبھی کیا بات کرتی ہیں اور کبھی کیا بات کرتی ہیں، اور کس کے نام پر قرآن و سنت کی جو باتیں ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں، کبھی قرآن کی دلیل دیتے ہیں، کبھی احادیث کی دلیل دیتے ہیں، اور کئی وہ جو دین سے آشنا نہیں ہے وہ ان کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو ڈگمگا رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو غلط ہیں، یہ صحیح ہے۔ ہم کبھی کسی کی بات سن کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے انکار کر رہے ہیں، کبھی سرکار کے حاضر ناظر ہونے سے انکار کر رہے ہیں، اور کبھی کسی صحابی کا صحابی ہونا نہیں مان رہے، تو کیا یہ ہمارے ایمان کو ڈگمگا نہیں رہے؟ کیا یہ ہمیں ایمان سے کفر کی طرف نہیں لے کر جا رہے؟ بس یہی سوچنا ہے کہ ہم کہیں ان گمراہ فرقوں میں تو نہیں۔ ہر وقت جو ہے وہ یہی دعا مانگتے رہنا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دعا مانگتے رہیں اور ہر وقت مولا سے کہیں، یا اللہ پاک ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان رستے پر جس پر تو، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو اپنا انعام کرتا رہا، ان پر نہیں جن پر تو اپنا غضب کرتا رہا۔ یہ مت سوچے کہ وہ نیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے تو اس کے عقائد بھی درست ہے۔ ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، اعتقاد عمل پر مقدم ہے، عقیدہ درست ہوگا تو آپ کا اعمال قبول ہوگا۔ اب جو باقی لوگ ہیں، باقی مذہب سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ نیک کام کریں گے، کیا ان کی نیکی ان کو فائدہ دے گی؟ بالکل بھی نہیں، جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ ان کی اس نیکی کا اجر ان کو دنیا میں ملے گا، آخرت میں ان کو اس کا اجر ہرگز بھی نہیں ملے گا۔ اب کوئی سچ بولے کوئی دوسرا تو کیا اس کو اس کا اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا، جب تک وہ اعتقاد نہیں درست کرے گا، جب تک وہ اپنے عقیدوں کو درست نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنے عقیدے میں پکا نہیں ہوگا۔ بس یہی سوچ رکھنی ہے کہ کہیں ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہ فرقوں سے دور رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔